کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں. اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے, ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی, ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت, کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشن, میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سولوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی, اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹہڈ دور ختم کی, تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے, وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے ملک کے لیے, مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے, وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے, وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو, تو وہ تو منسٹر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا. وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے, میں اپنے وکلاء کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن, کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر 20-20 کروڑ کے اوپر آپ کے ایمنس بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی, تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے, وہ سائفر بھیجا ہے, تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر, جب شاہ فران کو لے کے آئے. چلی میں لیندے کو چینج کیا. سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے. تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا, جب اس کو دھمکی ملے گی, وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا. ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے. فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے, کسی اور کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی. اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو, ہمارے سامنے آزاد ہوا تھا, دیکھیں ان کی فورن پالیسی, خوددار فورن پالیسی. وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا. ہندوستان کا ایک فورن فائنانس منسٹر کا اس کی, یا فورن منسٹر, میں اس کی یوٹیوب کے اوپر اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے, یہ آپ کی یورپین جنگ ہے, یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی غربت کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں, یہ ہم ایکسیپٹ کر گئے, یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسیپٹ کر کے ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشن چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے راستہ کھول دیا آگے اس طرح ہونے کے لیے. آگے بھی اچھا, اب میں دوسری طرف آتا ہوں. شعیب, آپ نے مجھے کہا
کہ باقی یہ موجودہ سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں ہوا کیا، ہم جب یہ ہماری جو 6% گروتھ تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے، انڈسٹری بھی اوپر، ایگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا، اور ایکسپورٹس بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا. تو مجھے جب پتا چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے، جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش، نیوٹرل، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے، سپر سائیکل کے اندر انرجی کاسٹ وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں، گیس اوپر جا رہی ہے، کوئلہ اوپر جا رہا ہے، تیل اوپر جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. تو کسی قسم کی اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں، یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا، پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے، یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکیٹ کا جاتا ہے اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے، اگر تو بڑی تیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی، اس میں کوئی بڑے جینیسز بیٹھے ہوتے، اکانومسٹ بیٹھے ہوتے، تو وہ پھر بھی شاید کچھ آ کے کوئی روڈ میپ دے دیتے، آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ جی یہ ہم چیزیں کریں گے، تاکہ مارکیٹ کوئی ریلیکس کر دیتی کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے. یہ آئے، ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے، کوئی اس طرح کی احمقانہ اسٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی، روپیہ گرنا شروع ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی، کیونکہ مارکیٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے. پھر بجائے کانسنٹریٹ کریں اکانومی کے اوپر، ان کا صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ NRO2 لے لو. کرپشن کے کیسز، FI، سب سے زیادہ جو ظلم ہوئے نا، میں یہاں، کیونکہ دیکھیں رول آف لا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے اوپر. اب یہ جو رول آف لا کی دھجیاں اڑی ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف لا کی قبر کھود کے اس کے اوپر رولر پھیلا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھائیں کہ 16 ارب روپے کے کیسز، FIA کے کیسز اور کیسز بلیک اینڈ وائٹ کیسز، کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شہباز شریف کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پہلے تو یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، لمبی لمبی ڈیٹس مل جاتی تھی. طاقتور کے لیے تو، ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے. طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا. میں نے 3 سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو، اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے، میں سب کو آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہے، وہ کیسز تو سارے ان کے دور کے تھے. وہ اسحاق ڈار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے. ہم تو پاور میں ہی نہیں دیتا. تو یہ جو کیسز ہیں، اب یہ کیسز کے پہلے تو FIA کے کیسز سارے انہوں نے آفیسر چینج کیے. اب تک ہماری نالج کے مطابق 6 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. 4 وہ لوگ جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا. اس کے جو کیش بوائز تھے، کوئی گلزار تھا وہ گیا. 4 لوگ وہ گئے. 2 جو انویسٹیگیٹرز تھے، ایک ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، پھانسی دے دی. تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے. اس کے بعد نیب، اب جناب نیا لا آ گیا ہے.
بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ؟ نیب کے اوپر بیٹھ گئے، نیب کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف صاحب، ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا، سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے، اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں، تو کہے تھے جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے. ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز سب کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم، سارے پرانے کیسز ختم. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا، اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم، اس کا مطلب اپوزیشن زیرو. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں، یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے، تماشا بنا ہوا ہے وہاں. اچھا، اب الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے، بڑا واضح لا، کہ جب آپ کے ممبرز ریزرو سیٹ پہ ڈسکوالیفائی ہوں گے ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی. یہ قانون ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے. ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے رزلٹ آئے گا پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے، تاکہ وہ میجورٹی رہ جائے نون لیگ کی. اور یہ بائی الیکشن میں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ پورا ہمارے الیکٹرل پروسیس کو اب ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے. ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، رول آف لا کو، وہ سب خطرے میں آتا ہے. تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں مجھے وہ برٹش جو پارلیمنٹ میں ہوا ابھی، مجھے کال آئی، انٹرویو مجھے کسی نے کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بورس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا، انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی. ڈرنکس پارٹی کیا؟ گیٹ ٹوگیدر کر لی. اب سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں. اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، 2 چیزیں تھیں جو بیس بنی تھی مدینہ کی ریاست: رول آف لا یعنی عدل اور انصاف. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی، تو کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور دوسرا امر بالمعروف، کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا. جی سنیں ذرا، یہ دیکھیں کہ وہ ملک، مسلمان تو ہم ہیں، امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے، رول آف لا کا ہمیں حکم ہے. اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے، پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا، اس کے لیے نو کانفیڈنس. یہاں ساری قوم کے سامنے جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے، پہلی دفعہ NRO 1 لیا مشرف سے، سارے کیسز جو ان کے 2 دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی، سارے چارجز زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے. زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ. نواز شریف کے اوپر حدیبہ پیپر میں زرداری نے کیا تھا، وہ سارے جنرل مشرف نے معاف کر دیے، NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہے جو 10 سالوں کے اندر سب کچھ وہ معاف ہونے لگا ہے. تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ اپنی وکلا کمیونٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بیچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں. اگر اربوں روپے کی چوریاں معاف کر دینی ہے تو وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی پہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. یہ جو اکانومی ہماری ہے یہ ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے رول آف لا پہ. آپ کا جب
کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جدھر رول آف لا ہو اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور ایک ملک مجھے بتا دیں جدھر رول آف لا نہیں ہے اور وہ امیر ہے. سوئٹزرلینڈ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہے یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا سائز ہے اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ صرف پہاڑوں سے اور گایوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال کرتا ہے. کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ میں 99.9 رول آف لا انڈیکس ہے. آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گی یہ سن کے کہ مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ رول آف لا انڈیکس پہ ہے. ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنگل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بہن. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات ہماری مورل اسٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں. دونوں 10-10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان، میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے اس دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا. سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گیا. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے کرپشن. اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونے کے. وہاں بھی طاقتور پیسے بنا رہے ہیں. ادھر بھی طاقتور قانون کے اوپر ہے. ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں، غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ، میں ایک کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث کہ جو قوم طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. بیسکلی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سب کو آج صرف اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن تباہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رجیم چینج ہوا، لوٹے بنے، ملک کے بڑے بڑے کرمنلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہماری ہمیشہ پروٹیسٹ پرامن رہی. کیا میں فیملیز کو انوائٹ کروں گا اگر میں کوئی انتشار کرنا چاہتا ہوں؟ عورتیں بچے ہماری پروٹیسٹ پہ آتے ہیں. آپ نے جس نے بھی دیکھا ہوگا ڈی چوک میں فیملیز آئی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب اس طرح کے پرامن پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح کی فورس استعمال کی گئی؟ میں نے مارشل لاء میں بھی دیکھا. مجھے جنرل مشرف کے دور میں نے جیل گزاری 7-8 دن، یہ اس لیے کہ وہ جب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نکلے تھے، تو مجھے واحد لیڈر تھا، اس کو جیل میں ڈالا. لیکن میں نے اس کے کریک ڈاؤن میں بھی کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ادھر اب ہوا. عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، رات کے 2 بجے گھروں میں گھس گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے مطابق؟ ایک ویڈیو آئی اور میں اس بچے سے بھی ملا ہوں. فیصلہ آباد میں باپ نہیں تھا، 10 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے. یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ سارا ملک بند کر کے رکھ دیا. ہم نے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچز کی. ایک دفعہ کی وہ کام پہ ٹانگنی، اس نے جا کے لانگ مارچ کر دی، مہنگائی مارچ. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا ہو؟ ہمارے انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. میرے اوپر کوئی 8-9 FIRs ہیں. ابھی وہ کہا گیا کہ آپ کی FIRs میں ختم کروں، میرے اوپر خود کوئی 8 FIR ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہماری ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر FIRs کٹی ہوئی ہیں. تو
یعنی یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں، میں بھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے، میرے لیے نہیں کرنی، پالیٹکس کے لیے نہیں کرنی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یہ وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھے نا جی شہباز شریف پنجاب سپیڈ، اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے، صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر دیتا ہے۔ ہم سارے انتظار کرتے رہے کہ شاید واقعی کچھ کرے گا۔ پتہ چلا یہ سب کچھ، یہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی۔ 50 ارب روپے کے آپ کے پیسے کے اوپر، اشتہاروں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب ذرا بتائیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی، باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی، مجھے خوف کیا؟ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے۔ جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ، تو ہم سب کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین ملیٹریلی کمزور نہیں تھی، لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں، وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا۔ اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں، وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ یہ واحد چیز ہے۔ اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے۔ جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ، علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی، وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا۔ میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے، اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کرے وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں، تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے، میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے، پرامن احتجاج ہوگا، لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ سارے دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ تمام موجود ممبران کا ہم دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آج یہاں تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ۔